کہ ان سے علم حاصل کرے، اور فرمایا کہ ان کے بعد جو بھی آئے ہیں وہ ان کے خوشچی ہیں، وہ ان کے محتاج ہیں، وہ ان کے عیال ہیں۔ ان کے بعد جو کچھ سارے لوگ فقہ میں ان کے عیال ہیں۔ فقہ کے امام کل یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس لیے امام اعظم کے لقب سے نوازا گیا کہ امت کے اندر سب سے بڑا فقیہ یہ پیدا ہوا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا تذکرہ سیر اعلام النبلاء کے اندر تذکرہ فرمایا والامامۃ فی الفقہ مسلمۃ وفی الفقہ ودقائقہ مسلمۃ الی ھذا الامام، کہ فقہ کے اندر اور فقہ کی باریک باریک نقطے اور مسائل میں امامت امام ابو حنیفہ کی تسلیم کی جا چکی ہے۔ اس میں کوئی جدال، کوئی نزاع کا تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا تھا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ کتنے بڑے محدث اور کتنے بڑے اسماء الرجال کے عالم اور امام ہیں، اور انہوں نے سوانح حیات لکھی ہیں بڑے بڑے علماء کی تاریخ کے اندر۔ تو فرمایا کہ فقہ کے اندر اور فقہ کے دقائق باریک باریک جو نقطے ہیں اس میں امام حنیفہ سے بڑھ کر کوئی دوسرا امام موجود نہیں ہے، وہی سب سے بڑے امام اس میں تسلیم کیے جا چکے ہیں۔ بڑے بڑے مسائل ان کے سامنے آتے، دوسرے محدثین پریشان ہو جاتے، پریشان ہو کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ کہا ان کی طرف بھیجتے کہ جاؤ ان کے پاس، ان سے مسئلہ حل ہوگا۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے استاد بھی ہیں اور محدث بھی ہیں بڑے، 4000 سے زیادہ ان کی روایتیں ہیں بخاری مسلم کے اندر اور دیگر صحیح ستہ کے اندر۔ ان کے سامنے ایک دفعہ مسئلہ آیا تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، کہا جاؤ امام ابو حنیفہ سے پوچھ کر آؤ۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا مستفتی نے، انہی نے جو جواب دیا پھر آ کے انہی نے بیان کیا ان سے کہ انہی نے فرمایا ہے۔ تو انہی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے جواب دیا؟ تو انہی نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے فلاں حدیث بیان کی تھی، اس حدیث سے میں نے یہ مسئلہ نکالا ہے۔ تو حیرت میں پڑ گئے، اور کچھ مسائل بیان کیے اور انہی نے جواب دیا، اور پھر بتایا میں نے فلاں مسئلہ فلاں آپ نے جو حدیث روایت کی تھی اس حدیث سے نکالا ہے، اور فلاں مسئلہ فلاں حدیث سے نکالا ہے۔ تو وہ حیرت میں رہ گئے اور کہنے لگے کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو عطار ہیں، دوا فروش ہیں، ہم محدثین حدیث کو بیان کرنے والے، حدیث کے اتنے بڑے امام تھے، شیخ الاسلام کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، بخاری مسلم میں اس کو روایتیں لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم تو عطار ہیں، دوا فروش ہیں، باقی ڈاکٹر کون ہیں، طبیب کون ہے؟ طبیب آپ لوگ ہیں۔ یہ دوا کہاں کیسے استعمال کی جائے گی، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، یہ آپ ہی بیان کر سکتے ہیں، یہ حق تو آپ لوگوں کا ہے، تو یہ مقام تو آپ لوگوں کا ہے۔ ہمارا کام دوا مریض کو دے دینا ہے، لیکن کون سی دوا کس کو دینا ہے، اس سے کیا کیا فائدے ہیں، اس کس طرح سب آپ لوگوں کا کام ہے۔ تو طبیب تو آپ ہیں جو امراض کی تشخیص کریں گے اور امراض کا علاج کریں گے، ہم تو صرف عطار و دوا فروش ہیں۔ بلکہ خود انتقال کے وقت جب وہ بہت ہی بیمار تھے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ان کے گھر پہ گئے۔ تو انتقال کے وقت انہوں نے سوچا کچھ وصیت کر دے اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے۔ علامہ کاسانی نے بدائع السنہ میں واقع نقل کیا ہے، تو بیٹوں کو وصیت کرنا چاہا تو وہ ذکر کیا اس بات کا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ ہی نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، کہ بیٹے تو وارثین میں سے ہیں، ان کو وصیت نہیں ہو سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو بھی تعجب میں پڑ گئے، پھر اپنا وہی جملہ ہو رہا ہے کہ ہاں حقیقت ہے، روایت تو ہم نے کر دی لیکن اس کی تہ تک پہنچنا، اس میں غور کرنا ہم نہیں کر سکے۔ ہم تو دوا فروش ہیں، عطار ہیں، طبیب تو آپ ہی ہیں۔ طبیب تو جو ہے جو امراض کی تشخیص اور علاج کریں گے وہ آپ ہی لوگ ہیں، آپ ہی حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے اور اس مقام سے نوازا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے بے شمار واقعات جس سے امام ابو حنیفہ کی فقہی بصارت اور ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ 2 لڑکیوں کا ایک ساتھ بہنیں تھیں، نکاح ہوا، ایک ہی مجلس میں رخصتی ہوئی، رخصتی میں غلطی ہو گئی، ایک لڑکی جس شوہر تھا ہر ایک دوسرے کے پاس چلا گیا، نکاح جس سے ہوا اس کے بجائے غلطی سے جو ہے رخصتی میں اس کو دوسرے گھر پہنچا دیا گیا۔ اب جب دوسرے گھر پہنچا دیا گیا، اب مجلس میں تذکرہ آیا، سب پریشان کیا کیا جائے۔ امام سفیان ثوری بھی موجود تھے، مسعر ابن کدام بھی موجود تھے محدثین میں سے۔ تو انہی نے کہا کہ بھائی اس کے ذمہ مہر لازم آئے گا، تو غلطی سے رخصتی ہو گئی اور غلطی سے جو ہے تعلق قائم ہو گیا، اور پھر باقی اب واپس جانے کے لیے پھر وہی عدت وغیرہ کا جو مسئلہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا یہ کوئی لمبا مسئلہ نہیں ہے، میرے سامنے ان دونوں شوہروں کو لایا جائے۔ پہلے شوہر کو بلایا، کہا جو عورت تمہارے پاس لڑکی آئی ہے تم اس سے راضی ہو؟ کہا ہاں راضی ہے۔ دوسرے سے پوچھا تم راضی ہو اس سے؟ کہا راضی۔ کہا ٹھیک ہے،
पहले से कहा जिससे तुम्हारा निकाह हुआ था उसको तलाक दे दो, और दूसरे से भी कहा जिससे तुम्हारा निकाह हुआ था उसको तलाक दे दो, और उसी मजलिस में जो है दोनों से जो लड़की उसके पास आई थी उसी से निकाह कर दिया, मसला हल हो गया। अब न कोई इद्दत की ज़रूरत है, न कोई अलग से, जिससे निकाह हुआ था पहले को तलाक दे दी, उसी वक्त इसी से जो है दूसरी से निकाह कर दिया गया, लम्हों के अंदर मसला हल हो गया। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास ऐसे ऐसे पेचीदा मसाइल आते और वो लम्हों के अंदर जो है उसको हल कर देते। इसी की वजह से इमाम शाफिई वगैरह उनकी इस फ़क़ाहत की और ज़हानत की वजह से उन्होंने उनको मकाम दिया कि अल्लाह ने जो उनको फ़िक़ही बसीरत दी थी, बड़े बड़े लोग उस दर्जे तक नहीं पहुँच सकते। किसी ने इमाम शाफिई से पूछा आपके नज़दीक कौन ज़्यादा बड़ा फ़क़ीह, इमाम मालिक या इमाम अबू हनीफा? फरमाया इमाम अबू हनीफा से बढ़कर कोई बड़ा फ़क़ीह नहीं हो सकता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अभी दूसरे इमाम हैं, ये भी फरमाते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से किसी शागिर्द ने उनसे दरियाफ़्त किया, अरअयतल इमाम अबा हनीफा, क्या आपने इमाम अबू हनीफा को देखा है? कहा हाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई, और जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं हैरत में रह गया। फरमाया रअयतु रजुलन लौ क़ाल लक हाज़िहि अस्सारी मिन ज़हब लक़ाम बिहुज्जतिह, अगर वो ये कह दे कि ये सुतून सोने का है तो वो अपनी दलील और हुज्जत कायम कर देगा। इतनी जहानत अल्लाह ने उनको दी है, इतनी जहानत कि कोई आसानी से उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो बेहद और इंतहा ज़हीन थे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मकाम इल्म में और ज़ुहद में और वरा में ऐसा है कि उस मकाम तक कोई दूसरा नहीं पहुँच सकता, उस मकाम तक कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। तो तीनों इमामों ने इमाम अबू हनीफा के मकाम को, उनके फ़िक़ही बसीरत को तस्लीम किया है। एक मौके पर एक जोड़े का आपस में इख्तिलाफ हो गया, मियाँ बीवी का। बीवी शौहर से कुछ नाराज़ थी और कुछ आपस में अनबन रहती थी। शौहर बात करते करते बीवी जो है आखिर गुस्से में आ गई, उसने कहा मैं तुझसे नहीं बोलूँगी, अब बात नहीं करती मैं तुझसे। शौहर ने कहा नहीं, तुझे बात करना पड़ेगी, अगर तू बात नहीं करेगी सुबह से पहले पहले तो तुझे तलाक बाइन, तेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अब शौहर बाद में अफसरदा हुआ कि अब ये तो बात करने पर राज़ी नहीं है, मनाता रहा, वो तैयार न हुई। अब वो भागा, किसी के पास गया, किसी आलिम के पास, किसी मुफ्ती के पास, हर एक जवाब देता रहा, लेकिन किसी के सामने मसला हल नहीं हुआ। सब ने कहा कि सुबह सादिक अगर हो गई और उसने बात नहीं की तो तलाक उस पर वाक़ हो जाएगी। आखिर किसी ने कहा जाओ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास, वो शायद तुम्हारा मसला हल कर दें। उनके पास आया तो उन्होंने फरमाया ठीक है, तुम्हारा जो मस्जिद का मुअज्जिन है उसको बुलाओ। मस्जिद के मुअज्जिन को बुलाया और मस्जिद के मुअज्जिन से कहा तहज्जुद के वक्त जो है अजान दे दो, तहज्जुद के वक्त अजान दे दो। तहज्जुद के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में भी अजान हुआ करती थी, यहाँ अभी तक होती है। कहा जब तहज्जुद का वक्त हो ना, फजर से पहले पहले, सुबह सादिक से पहले अजान दे दो। अजान दे दी, उधर बीवी खुश हो गई, चलो अब मेरी तलाक वाक़ हो गई, इससे जान छूटी। शौहर आया, कहा चलो अब तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, जाओ, तुम्हारा हमारा ताल्लुक़ ख़त्म। उसने कहा ख़त्म नहीं हुआ, अभी बाकी है, अभी सुबह कहाँ हुई, तुम तो बोल पड़ी, अभी तो सुबह हुई नहीं है, ये अजान तो वक्त से पहले हुई है। तो इस तरह से उसका मसला शौहर का बेचारे का हल हो गया। तो कितने ऐसे पेचीदा मसाइल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आते थे और लोग परेशान होकर उन तक पहुँचते थे और वो उसको लम्हों के अंदर हल फरमाते थे। एक मरतबा एक साहब उनके मुखालिफिन में से इमाम अबू जाफ़र मंसूर के पास पहुँचे और कहा हज़रत ये आपके दादा, जो अब्बासी ख़ानदान था, ये इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की मुखालफत करते हैं। कहा किस मसले के अंदर? कहा इस्तिथना, कोई कसम खा ले और कसम के साथ अगर ये कह दे इंशाअल्लाह तो फिर उस पर कफ़ारा नहीं आता। इब्न अब्बास से एक रिवायत मनकूल है कि अगर 1 साल तक भी कहे तो कोई बात नहीं। तो इमाम आज़म ने फरमाया ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई 1 साल बाद भी कह दे या 1 महीने के बाद भी कह दे उसका कफ़ारा साक़ित हो जाएगा। अगर ऐसा ही होता तो फिर कफ़ारे की ज़रूरत ही क्या थी? तो अल्लाह के नबी ने क्यों फरमाया फलयुकफ़िर अन यमीनिही वलियअतिल्लज़ी हुवा खैर, और कुरान में कफ़ारे का क्यों जिक्र किया कसम में कि जब भी इंशाअल्लाह कह दे कफ़ारे का मसला हल हो जाता तो मसला ही ख़त्म हो जाता। अबू जाफ़र मंसूर ने बुलाया कि भाई तुम इब्न अब्बास हमारे दादा की मुखालफत करते हो। कहा किस मसले में? उन साहब ने बयान किया, अल्लामा साहब ने जो इमाम साहब की मुखालफत करते थे, कहा ये कहते हैं इब्न अब्बास कहते हैं कि इस्तिथना जो है वो बाद में ताख़ीर से भी हो सकती है और आप कहते हैं नहीं हो सकती। तो कहा मैं तो कहता हूँ नहीं हो सकती। कहा आप क्या कहना चाहते हैं? कहा आप ये कहना चाहते हैं
چونکہ اس زمانے میں خلیفہ سے لوگ آ کے بیعت کرتے تھے، اور جب بیعت کرتے تھے تو قسم کھاتے تھے، مختلف قسمیں کھلائی جاتی تھیں ان کو، اور ان قسموں کے بعد اب کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیر المؤمنین آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں بیعت کرتے ہیں اور قسم کھا کے جاتے ہیں کہ ہم آپ کے تابع ہیں اور آپ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، بعد میں جا کے اگر انشاءاللہ کہہ دیا انہی نے گھر پہ جا کے انشاءاللہ کہہ دیا تو ان کی قسم ختم ہو گئی، کوئی کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امیر المؤمنین خود پریشان ہو گئی، کہا یہ کیسا مسئلہ ہے؟ جب مسئلے کی وضاحت کی تو وہ جو مخالف تھے وہ خود پریشان ہو گیا کہ کہیں امیر المؤمنین ہمارے مخالف نہ ہو جائے کہ تم نے یہ کیا مسئلہ بیان کر دیا لوگوں کو کہ لوگ ہماری بیعت کو توڑ دیں گے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو وہاں سے نکل آئے اور وہ ان شخص سے آ کے ان سے معذرت کی کہ آپ نے تو ہماری جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا، اگر امیر المؤمنین ہم سے ناراض ہو جاتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم نے تو مسئلہ بیان کیا۔ تو مسئلہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فقاہت اور وہ بصارت و مقام دیا تھا کہ ان تک آسانی سے کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو علامہ امام شعبہ بن الحجاج جو بہت بڑے محدث ہیں فرمایا طفئ اليوم ضوء العلم من الکوفہ، کہ آج کوفے کا جو علم ہے وہ جو چراغ تھا وہ گل ہو گیا، اور اس شخصیت کی طرح کوئی دوسرا شخص یہاں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اس مقام تک جو ان کو حاصل ہوا ہے۔ ولا يرون الناس مثله، ان تک کوئی دوسرا اب کوئی ان جیسا نظر نہیں آئے گا، اب دور دور تک ان جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ اس مقام یا ان تک پہنچنے والا کوئی دوسرا نظر نہیں آیا۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے۔ ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، باقی آپ کے سامنے ہمارے اکابرین جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے مزید وضاحت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین گرامی قدر، یہ تھے جناب مفتی محمد عمر ندوی صاحب، آپ نے ان کا بیان سنا۔ اب میں مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں اور بیان فرمائیں۔ حضرت جلندری صاحب محتاج تعارف نہیں ہیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور 18,000 مدارس ان کے زیر نگرانی چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گزشتہ دنوں حکومت خادم الحرمین شریفین نے ان کو خصوصی طور پر سعودی عرب بلوایا اور حفاظ زیادہ سے زیادہ حفاظ بنانے پر، یعنی 65,000 حفاظ ان کے زیر نگرانی ایک سال میں پاکستان سے حفظ کیا جنہوں نے، 65,000 طلباء نے۔ تو اس خوشی میں حضرت کو یہاں بلا کر خصوصی ایوارڈ دیا گیا، اور ہم سب کے یہ محبوب ہیں، اور پاکستان میں جتنے مسالک ہیں اور مذاہب ہیں ان کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے مدارس کی، تنظیم المدارس، تو اس کے بھی مولانا صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، اور ایک مدرسہ ان کا اپنا ہے ملتان میں جامع خیر المدارس، اس کے محتمم ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بیان فرمائیں گے۔ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل، یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئے، اس خاک کے ذرے ذرے سے کس درجہ شرر بیدار ہوئے، ہے عزم حسین احمد سے بپا، ہے عزم حسین احمد رحمہ اللہ، ہے عزم حسین احمد سے بپا، ہنگامہ گیر و دار یہاں، شاخوں کی لچک بن جاتی ہے باطل کے لیے تلوار یہاں۔ تو اب میں دعوت سخن دیتا ہوں حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب کو کہ وہ تشریف لا کر ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں۔